الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل آمین ثم آمین۔ میں پہلے ہی آپ سے سوال پتہ کر لوں جو مجھے کرنے ہیں آپ سے۔ ہاں ضرور کریں۔ اور کیا پوچھنا ہے؟ جی جیسے ہوتا ہے نا حج پہ جانے کے لیے قرض اگر ہو تو قرض دینا چاہیے جی، مگر ہم لوگوں نے چیزیں لی ہوتی ہیں پیمنٹس پہ، جیسے بوائلر ہے، ایسے کیا تھا ہمارا ایک اور دو تین چیزیں ہیں جو ہم نے پیمنٹ پہ دی ہوئی ہیں، سو وہ تو قرض میں نہیں آتا نا۔ وہ تو اگر آپ کی وہ مطلب کہتے ہیں نا اس کے ساتھ آپ نے وہ ایک کانٹریکٹ سائن کرا ہوا نا کہ کتنی دیر تک آپ نے کیا وداؤٹ اینی حرام ایشو کے، جیسے سود کے، ہے نا؟ ہاں وہ پیمنٹ پہ دی ہوئی نا چیزیں، کیش تو نہیں نا دے سکتے، تو پیمنٹ پہ کیا ہوا کام۔ ہاں تو اس میں تو پھر اس میں سود تو نہیں ہوتا نا، وداؤٹ انٹرسٹ ہوتا ہے نا۔ ہاں یہ تو ہے نا کہ اگر انٹرسٹ ہے ساتھ میں تو پھر تو سوچنے والی بات ہے کہ وہ سلسلہ حرام تو نہیں ہونا چاہیے ساتھ میں۔ ایک بوائلر کا تو انٹرسٹ فری کریڈٹ تھا، اینڈ دوسرے کا مجھے پتہ نہیں، کار جب لی تھی اس کا تھا، وہ چل رہا ہے پیمنٹ اس کی۔ بس یہ زندگی میں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ وداؤٹ انٹرسٹ کے جو چیزیں ہیں نا وہ تو کیپ کرنی چاہیے، لیکن انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ تو بہت بڑا وبال ہے انسان کے لیے۔ پھر یہ جو تھی عرفات میں جو دو نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر کی اور عصر کی اکٹھی کر کے قصر کے ساتھ، ہاں تو یہ ظہر کے وقت پڑھیں گے دونوں نمازیں یا عصر کے وقت پڑھیں گے؟ ظہر پہ پڑھیں گے، وہاں پہ تو ظہر کے اول وقت میں پڑھا جاتا ہے نا، ظہر کے وقت عصر اینڈ ظہر۔ لیکن ویسے جو فتویٰ ہے نا، ویسے جو فتویٰ ہے جیسے مسافر بھی دو نمازیں جمع کر سکتا ہے، تو وہ دونوں چیزوں میں یا سفر سے جانے سے پہلے دو نماز جمع کر سکتا ہے، تو دونوں چیزوں کو وہ لحاظ رکھے گا، جیسے یا تو وہ عصر کو مقدم کرے گا یا پھر ظہر کو تاخیر کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں ورڈ کو؟ عصر کو مقدم کرنے سے مطلب ہے کہ عصر کو پہلے لے گا ظہر کے ساتھ، یا پھر ظہر کو تاخیر کرے گا، مراد ہے کہ عصر کے ساتھ ملا دے گا۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم سفر پہ نکل رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ظہر ٹائم پہ نکل رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو چاہیے کہ دونوں نمازیں اکٹھی گھر سے کر کے نکل جائے نا، کیا کہ راستے میں پتہ نہیں کس طرح کے حالات ہوں گے، سب نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے۔ یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایسے ٹائم پہ داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں جیسے گھر سے نکل رہے ہیں، فار ایگزامپل 11 بجے نکل رہے ہیں اگر ہم گھر سے، اور جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے وہاں پہ یا سفر میں کے دوران ہی ہماری عصر ہو جاتی ہے نا، تو وہاں پہ ایسا کوئی مقام ہے جہاں پہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو پھر ہم وہاں پہ کیا کریں گے، پہلے ظہر کی ادا کریں گے پھر عصر کی کریں گے، جبکہ ہم عصر کے میں داخل ہو چکے ہوں گے نا۔ ہاں جی، وہ تو عام حالات کی آپ بات کر رہے ہو نا، میں تو یہ عرفات کے میدان کی بات کر رہی ہوں۔ عرفات میں دونوں کی بات بتا رہی ہوں، دونوں میں یہ ہے، دونوں اس وہاں پہ ہے ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھتے ہیں، ظہر کے ٹائم پہ تاخیر نہیں کرتے، ظہر کو تاخیر نہیں کرتے، لیکن بعد والی نماز جو مغرب ہے اس کی تاخیر کرتے ہیں، وہ عشاء کے ساتھ ملاتے ہیں۔ وہ تو کدھر جاتے ہیں، مزدلفہ جا کے پڑھتے ہیں پھر۔ ہاں جی ہاں جی، تو وہ ظاہر ہے وہ اس کی تاخیر ہوئے گی، مگر عصر کی تاخیر نہیں ہوئے گی، ظہر کی تاخیر نہیں ہوئے گی، عصر ظہر کے ساتھ مقدم میں پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور عام حالات میں جیسے بتا رہی ہوں اس میں بھی یہ طریقہ کار ہے کہ دونوں چیزوں کو یا تو اوپر سے نیچے کو لے لیں یا نیچے سے اوپر کو ملا دیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی سچویشن ہے، کیسا ٹائم ہے، کیسا وقت ہے، کہاں سے نکلے، کہاں کو جا رہے ہیں، کیا حساب کتاب ہے نا۔ اب ایک اور تھا، رمی کا مقصد مغرب سے پہلے اگر ادائیگی ہو جائے۔ ہاں جی ہاں جی، میں نے لکھا ہے مگر مجھے پتہ نہیں، میں اس کو سمجھ نہیں رہی۔ مغرب سے پہلے سے مراد ہے کہ سورج کا وہ ہوتا ہے نا غروب ہونے سے پہلے۔ ہاں جی، غروب ہونے سے پہلے وہ ربی کا نام اس کا ضروری ہے نا کہ اگر غروب جی اگر سورج غروب ہونے والا ہو گیا ہے اور آپ ابھی رمی کے سفر میں ہی ہیں تو پھر اس وقت آپ رمی نہیں کر سکتے، آپ کو اگلے دن کرنی پڑے گی۔ اچھا، غروب آفتاب سے پہلے۔ ہاں، غروب آفتاب سے پہلے یہ کرنا ہوگا۔ اور جیسے ایک اور سوال ہے کہ میں نے کسی کا قرض نہیں دینا ہے، الحمدللہ کسی کے پہ میرا نہیں بنتا، مگر اگر وہ میرے سے ناراض ہے، ان کو پتہ ہوگا وہ میرے سے ناراض ہے، مگر میری ان سے ناراضگی نہیں ہے، تو مجھے پھر بھی ان سے پتہ کرنا، ان کو منانا پڑے گا یہ وہ؟ نہیں، کسی کے اصل میں اگر کسی کی نیت اور معاملے کے اوپر ہم تو مکلف نہیں ہے نا۔ صحیح۔
اپنی نیت اور معاملے کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے دل صاف ہے کہ نہیں صاف. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس ایک پہل سے ان کا دل صاف ہو سکتا ہے تو ضرور پہل کر لینی چاہیے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ فتنہ ہی بننا ہے جہاں پہ جہاں پہل کروں گی تو فتنے کا 100% یقین ہے فتنہ ہی ہوگا. تو اس میں پھر ہے کہ اپنی طرف سے دل صاف رکھے، ان کے لیے دعائیں خیر کرے، اور جہاں کہیں ملے اچھے انداز سے آپ سلام دعا کریں. جیسے سلام دعا تو ہوتی ہے، اچھے طریقے سے ہوتی ہے، مگر ہم لوگ ملتے نہیں ہیں آپس میں. میرا تو ویسے ہی میرا سوشل ہے نا جو سرکل بہت ہی چھوٹا ہے، میں اتنا آتی جاتی نہیں کہ جو رشتے دار وغیرہ ان سے میرا ہمیشہ اچھی طرح سے سلام دعا ہے. مگر اگر کوئی مجھے نہ پتا ہو، مجھ سے ناراض ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں نا. نہیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر غائب کا عالم تو اللہ ہی ہے نا، اس کے اوپر ہماری وہ کسی کے دل کا حال تو ہمیں نہیں پتا، تو ہم کیسے اس پہ جائزہ لے سکتے ہیں. وہی نا کہ ویسے فون کر کے مجھ سے آپ ناراض مجھے معاف کر دو، وہ کہے ہیں یہ کیوں کیا بات کر رہی ہے، وہ اور میرے سر پہ چڑھے گی. نہیں اس میں حکمت ہونی چاہیے. دیکھیں آپ معاملات رکھتے ہیں، ہم روٹین میں اگر بات کرنا چاہتے ہیں کریں، اس سے مطلب ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ان سے بات کریں. آگے انہوں نے بھی حالات کے حساب سے، وقت کے حساب سے آپ کا رسپانس بیک اچھا کیا، ویسے یہی تو بات ہوتی ہے بس. نہیں جیسے ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی سے اپنے معاملات کو معاف کیے بغیر اگر ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہمیں معاف نہیں ہوگا. پتہ نہیں کدھر کا پیراگراف ایسا کچھ. بس معافی تلافی جو ہے نا، آپس میں اپنے دل کے جائزے کے ساتھ خود پہ تو کنٹرول ہے. دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی آپ ہمارا اخلاق معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہے کہ اگر اس کا رسپانس بیک جو ہے وہ روڈ ہے یا کچھ ایسا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مکلف نہیں بنایا. ایک اور سوال، جیسے حج تمتع کے اگر ہم کرتے ہیں نا، وہی ہم نے کرنا ہے نہیں ہے نا. جی سو عمرے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں جی. تو اس میں میاں بیوی کا تعلق بھی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یا وہ کیری آن رہتا ہے حج تک؟ نہیں، وہ مطلب جب احرام سے نکل آئے تو پھر تو ہم نارمل روٹین ہے نا. جی جیسے ہم نے کیا تھا نا لاسٹ ویک کے، جب ابھی ہم نے اگر قربانی نہیں کی یا حج زیارہ نہیں کیا تب تک ابھی ہم اور ساری پابندیوں سے نکل آئیں گے، میرا خیال ایسے تھا کچھ، مگر ہم یہ پابندی اسٹل رہے گی. نہیں، باقی پابندیاں سے ایسے نہیں نکلیں گے. دیکھیں جب یہ حج تمتع میں بھی جب تک ہماری قربانی نہیں ہوئی نا، ہم احرام سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ احرام سے نکلنے کے لیے دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی ادائیگی ارکان کی جو پوری ادائیگی کر دی ہے، جیسے طواف زیارہ کر چکے ہیں ہم، اور اس کے بعد ہماری قربانی بھی سیم ٹائم پہ ہوگی ہے، دین ہم نکل سکتے ہیں. اگر دونوں میں سے ایک چیز پینڈنگ ہے تو ہم نکل نہیں سکتے. تو بالکل پوری پابندیوں میں رہیں گے اس وقت تک. ہاں، پھر پابندیاں یہ حج کی جو پوری پابندیاں اس میں پوری پابندیوں میں رہیں گے. وہی جو احرام کی ساری پابندیاں اس پہ لاگو ہوئیں گی، کیونکہ جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کی ہو نہیں جاتی طے تب تک ہم فارغ نہیں ہو سکتے. تو اگر دونوں چیزیں فارغ ہو گئی ہیں تو پھر نارمل روٹین ہے. اسی طرح عمرے کے بعد بھی جب ہم عمرہ کر چکتے ہیں تو اس میں حج تمتع والا عمرہ جو ہے اس میں زیادہ نکل آتے ہیں، تو پھر اس میں احرام کی کنڈیشن سے نکل آتے ہیں. تو پھر نیا احرام باندھیں گے جب اس میں پھر دوبارہ پابندی میں جائیں گے. یہ میرے پاس جو کتاب ہے ادھر میں نے بیت اللہ پر لکھا، اس میں لکھا جیسے کیا لکھا، ظہر اثر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہوں. یہ کیا مطلب ظہر اثر ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہوں؟ وہ اس میں میدان عرفات تو ویسے ہی میدان عرفات ہی ہے جہاں پہ انسان گیا تھا، لیکن وہ خیموں سے نکل کے ایسی جگہ، کیونکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے خیموں سے نکل کے باہر، جیسے سورج کسی اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یا اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے ہزاروں قطار دعا کیا کرتے تھے. تو شاید اس میں انہوں نے یہ والا مینشن کیا ہوا کہ خیموں میں نمازیں پڑھیں گے نا، ظہر تو اثر خیموں میں پڑھیں گے، تو ان کا کہنے کا مقصد ہوگا کہ پھر خیموں سے نکل کے آپ کھلے میدان میں آ کے اللہ سے دعا کریں. اور نا رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پہلے بھی داخل ہو سکتے ہیں. اچھا چلیں انشاءاللہ. بس یہ میدان عرفات تو عرفات ہی ہے، وہ یہ تو نہیں کہ میدان عرفات میں آپ پیچھے مینا اور ظہر اثر مینا میں پڑھ کے آئیں گے، ایسا تو نہیں ہے. یہ تو بالکل بھی ایک رانگ کنسیپٹ ہے، کیونکہ اس کا ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں. اصل میں ہم نے تو فجر کے بعد ہم نے داخل ہونا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے. عرفات میں تو داخل ہونے کا ٹائم ہی آفٹر فجر ہے نا.
اس کے بعد سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معلم جو ہیں آپ کے ساتھ ارینج کرتے کرتے آپ کو 12-1 بجا دیتے ہیں، یا ان کی باری آتے آتے اس طرح ٹائم لگ جاتا ہے کہ دنیا تھوڑی آپ ہی میں تھوڑی ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دنیا ہوتی ہے، تو سب کو مینیج کرنا ضروری ہے. تو سم ٹائم آپ کا ٹائم ہوتا ہے. جیسے میں گئی تھی 2012 میں، تو الحمدللہ ہم 8 بجے کے قریب 8-8:30 ہم میدان عرفات میں پہنچ چکے تھے صبح مارننگ میں. تو ہمیں پہلا روٹا مل گیا تھا. لیکن اس سے پہلے مجھے یاد ہے جب ہم گئے تھے تو اس میں تھوڑا سا ہم آفٹرنون میں پہنچے تھے وہاں پہ. اس میں یہ دونوں ٹائم ہو سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کچھ عازمین حج ہمارا، میں اپنا جو تجربہ بتا رہی ہوں اس میں ہم نے ظہر کے ساتھ اثر پڑی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ عازمین حج جو ہیں وہاں سے پہنچتے پہنچتے وہ ظہر کے ٹائم کو تاخیر میں اندر داخل ہوتے ہوں، کیونکہ مغرب سے پہلے اندر داخل ہونا ضروری ہے نا. جی وہ تو ہے. تو زور سے پہلے ہو سکتا ہے ان کی ارینجمنٹ میں ایسا ہو کہ ان کو ٹائم باری آتے ہوئے اتنا ٹائم لگا ہو، تو وہ بیچارے ظہر کی تاخیر میں داخل ہوتے ہوں. اوبیسلی پھر جب ظہر کی تاخیر اور اثر داخل ہونے والی ہوگی تو پھر اس میں ایک اذان کے ساتھ وہ اقامت نماز میں پھر ظہر تاخیر کے ساتھ یعنی دونوں نمازیں ملائی جائیں گی نا اثر کے ساتھ. سمجھ گئے؟ ہاں جی انشاءاللہ. تو لیکن میرا جو معاملہ تھا، ہمارے خیمے کا معاملہ، ہم چونکہ اول وقت سے رہ گئے تھے اس وجہ سے ہمارا تو، اور پچھلی دفعہ بھی جب میں گئی تھی اس وقت بھی الحمدللہ اتنا تھا کہ ہماری ظہر کے ساتھ اثر ملی تھی. یہ نہیں تھا کہ اثر کے ساتھ ظہر ملی تھی. تو یہ تو اب لیکن اس میں آپشن ہے کہ اگر آپ اول وقت میں نہیں داخل ہو سکتے، کسی تاخیر میں جاتے ہیں، تو اس میں پھر اگلا ٹائم جو ہے وہ اس طرح کے پھر آپ اثر کے سے پہلے ظہر اور ظہر کے بعد اثر پڑیں گے. ٹائم بس وہ دوسرا ہو جائے گا ذرا اثر والا. چلیے ماشاءاللہ چلتے ہیں آگے پھر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ہم نے دیکھا تھا ارکان بیت اللہ تک ہے نا. ہاں جی وہ ابھی ہم نے صرف ارکان بیت اللہ سے آگے چلیں گے، یعنی بیت اللہ کے کونے حجر اسود والے کونے سے طواف شروع کریں تو بالترتیب یہ کونے آتے ہیں، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی. یہ 4 کونے آئیں گے، جس میں یعنی پہلا کونا جس کو ہم اپنی طواف کی شروعات کریں گے، جس میں اس کا حجر اسود جہاں پہ گڑا ہوا. اس کے بعد کے 3 کونے رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی کہلاتے ہیں. رکن عراقی کون سا ہے؟ جیسے جس میں بیت اللہ کا شمالی مشرق کونا ہے، یعنی جو عراق کی جانب واقع ہے، اس وجہ سے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں. یعنی شمالی مشرقی کونا جو ہے وہ عراق کی طرف ہے، اس کا رخ عراق کی طرف ہے، اس لیے اس کو عراقی کونا کہتے ہیں. اور جو شامی ہے وہ بیت اللہ کا شمالی مغربی کونا جو شام کی طرف واقع ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے حجر اسود سے ہم نکلیں گے تو جو پہلا کونا ملے گا نا حتیم والا، وہ رکن عراقی ہوئے گا. اور اس کے پہلے کونے کے بعد جو اگلا کونا ہوگا رکن اس کے حتیم والا، وہ رکن شامی بنے گا. اور جو چوتھا کونا بنے گا جیسے آگے کو بالکل، وہ تو بیت اللہ کی 2 کونے تو پتہ ہے اس کی روم کی دیواروں کے کونے والے کونے ہیں نا، 2 کونے جو ہیں وہ حتیم والے کونے ہیں. سمجھ رہے؟ نہیں، حتیم کا دائرہ ہے نا. ہاں جی وہ حتیم کا دائرہ مجھے پتہ ہے. ہاں تو اس کے کونے دائرے کے کونے شمار ہوئیں گے نا، دائرے والے کونے بنیں گے نا. یعنی کونے رکن یمانی کا حتیم کا جو کونا ہے وہ دائرے کی کونے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک دائرے والا کونا جو ہے وہ رکن عراقی ہے، دوسرا دائرے والا کونا جو رکن شامی ہے. صحیح ٹھیک ہے. تو جو بیت اللہ کے جو روم والا رکن کونا ہے نا، جو وال والا کونا ہے، جو 2 دیواروں والا کونا جیسے عام دیواروں کے کونے ہوتے ہیں، جس میں ایک میں حجر اسود ہے، تو اس سے جو پچھلا ہے وہ رکن یمانی. سمجھ آ گئی؟ رکن یمانی وہی ہے جس میں یعنی جنوب مغرب میں وہ جو کونا جس کی طرف سے یمن واقع ہے. یعنی ملکوں کے حساب سے جو علاقے بنتے ہیں اس کے حساب سے انہوں نے ان کو نام دیا ہے. تو آپ کے دوران میں ممکن ہو تو اسے صرف ہاتھ سے چھونا سنت ہے، اس کو بوسہ لینا نہیں چاہیے. کچھ لوگ تھوڑا سا ایکسٹریم ہو جاتے ہیں، آگے جا کے وہ بالکل ہجر اسود تک تو نہیں پہنچ سکے، وہاں تک جا کے پھر اس کو چومنے چاٹنے لگتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، اس کو صرف ہاتھ سے استعمال کر سکتے ہیں، ہاتھ سے چھونا سنت ہے. اس لیے اس کے نچلے حصے سے غلاف پہ کعبہ اٹھایا ہوتا ہے، لیکن اسے چومنا یا ہاتھ سے چھو کر ہاتھ
سے چومنا یا گزر تو اشارہ کرنا، یہ تمام چیزیں خلاف سنت ہیں. مگر یہ حجر اسود کے لیے ہے نا کیا کہ اس کو چھو سکتے ہیں نا حجر اسود اس کو تو چومنا ہے. ہاتھ کو بھی چوم سکتے ہیں جی ہاتھ کو بھی چوم سکتے ہیں اگر وہ ایسے ادھر دور سے جو کر کے وہ ہاتھ سے چومنا ہوتا وہ بھی سنت سے اصل میں ثابت نہیں، پھر استدلال کرنا ہوتا. وہ تو ہمارے لوگوں نے میرا خیال اس کو تھوڑا امیجنیشن میں رکھ کے چومنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے، چومنا تو اسی پتھر کو ہی ہے، بس وہی ہے سنت. جی اگر آپ دور ہیں تو دور سے صرف استلام کریں گے، یہ نہیں اشارہ کریں گے. ہاں اس سے چومنا وہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ دور ہیں تو کھڑے ہو کے بس اپنے ہاتھ کو چومتے رہیں بس، سمجھے؟ وہ نہیں صحیح. تو اگلا جو رکن عراقی اور رکن شامی کا جو ہے حصہ راؤنڈ، وہ اس کو حتیم کہتے ہیں سارے. ایام جاہلیت میں جسے حلال رقم کم پڑ جانے کی وجہ سے اس کی تعمیر نہیں کر سکے تو اس حصے کے ارد آدھے دائرے کی شکل میں ایک چھوٹی سی دیوار جو بنا دی گئی ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. اور اس کے باہر طواف کرنا تو اسے اندر نہیں گزر سکتے طواف کرتے ہاں، کیونکہ دونوں ڈورز اس کا اگر بالفرض کبھی کھلے بھی ہوں تو انسان شارٹ میں وہ چکر نہیں مار سکتا کہ چلو حتیم کے اندر سے گزر کے تو صرف گھر کے راؤنڈ کر دے. ایسا نہیں، حتیم کو راؤنڈ میں لے کے چکر بنانا ہے نا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اور آپ آرام سے گزر جائے ایک ڈور سے ڈور. ہاں جی ہاں جی، لیکن ہے کہ کبھی ایسے کیونکہ آپ کو پوری طریقہ کا پتہ ہونا چاہیے نا. سم ٹائم بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کبھی دروازے کھلے بھی ہوں دونوں سائڈوں پہ تو آپ چانس لے سکتے ہیں اگر نہیں پتا. جی وہ تو ہے، وہ انسان تو انسان ہے نا، اپنی راحت نکال دیتا ہے. اس وجہ سے پھر اسے رول کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کو پورا راؤنڈ مارنا پڑے گا حتیم کے باہر سے. اگر حتیم کے اندر ویسے داخل ہونا ہے تو وہ گویا پھر اس میں 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ایسے ہی جسے آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے. ہم تو عمرے پہ گئے تھے نا، ہم نے ایک میں 2 دفعہ پڑھ سکے تھے. پہلے ہم نے اپنا طواف پورا کیا تھا، پھر لاسٹ چکر پہ ہمیں چانس لگی تھی اندر جانے کی نا، پھر ہم نے نفل پڑھے تھے اپنا طواف. یہ بہت اچھا اس میں. اور اس نفل میں پھر ایسے کہ مسنون ہمیں دعائیں یاد ہونی چاہیے. سجدے میں جو پڑھے ہم اپنے مسنون دعاؤں سے اللہ کو پکاریں، بیٹھ کے دعائیں مانگنے کا تو موقع نہیں مل سکتا. پتہ بالکل نہیں، بہت رش ہوتا ہے. بہت ساری دعائیں جو ہیں مسنون جو ہیں، قرآنی دعائیں پڑھنا جائز نہیں ہوتا، لیکن ایک مسنون دعائیں تو ہمیں یاد ہونی چاہیے بہت زیادہ. سجدے میں مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں. مسنون دعائیں یہ نفل میں نفل ہے نا. ویسے تو سجدے میں وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جو آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے فرض کے سجدے میں، ہے نا. وہ بھی مختلف آتی ہیں، وہ بھی کوئی ایک آدھ نہیں ہے، وہ بھی مختلف آتی ہیں. وہ بھی اگر ہمیں آگاہی ہو ہم یاد کریں تو اس میں الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو لیکن نفل کے سجدوں میں آپ کثیر سے دعا کر سکتے ہیں. اور دعا میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ دعا تو چونکہ دعا ہوتی ہے اس میں دعا کے طور پہ آپ دعائیں قرآنی بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں احتیاط یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ قرآن سجدوں میں نہ پڑھا جائے تو پھر اس میں مسنون دعاؤں کا سہارا لیا جائے. ہاں جی، بہت لوگ ایسے کہ میں نے سنا ہے، میرا جب میں دیکھتی ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآنی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے سجدہ یا رکوع میں نا. وہی تو قرآن کی تلاوت صرف قیام میں آتی ہے نا. تو لیکن اگر دعا کے طور پہ کوئی انسان وہ کہتا ہے نا کہ ویسے ہی سجدے میں گر کے دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے. جیسے عام ایسے ہی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو دل آتا ہے اللہ سے دعا کرنے کو تو ہم سجدے میں گر جاتے ہیں بجائے اس کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، ہے نا. مگر بعض لوگ ابھی یاد ہے کہتے ہیں سجدے میں ہم جا کے دعا نہیں کر سکتے. سجدہ اسپیشل عبادت ہے، صرف نماز کے لیے سجدہ ہے یا سجدہ شکر ہے. سجدہ ہوتا کیا ہے ویسے؟ اللہ کی تصویر کے ساتھ آپ اپنی عزت انکساری کا نام ہے نا سجدہ. جی تو اس میں تو آپ گڑگڑائیں دعائیں کریں استغفار کریں، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو اللہم اغفر لذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ ساری دعا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے سارے دعا میری گناہ معاف کر دے، میرے اول آخر چھپے ڈھکے ظاہر باطن سارے. اور پھر سبحانک اللہم وبحمدک ربنا اللہم اغفر لی، ہے نا. یہ بھی دعا ہم کرتے ہیں، یہ بھی مسنون ہے. تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سجدے میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں. سب سے زیادہ یہ کس نے اڑا دی؟ یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب انسان اللہ سجدے کے قریب سجدے میں ہوتا ہے. تو عام طور پہ اگر بعض اوقات ہم بیٹھ کے دعائیں نہیں کر رہے ہوتے، جیسے سلام کہہ چکے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے بجائے ہم فوراً سجدے میں بعض اوقات گر جاتے ہیں اور گر کے اپنا وہ کہتا ہے نا اپنا ہم سمجھتے ہیں اس میں زیادہ یکسوئی آتی ہے اور اس میں زیادہ. تو یہ کر سکتے ہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے. دعا تو کی عبادت ہے، خود عبادت ہے.
سجدہ اگر عبادت ہے دعا بھی عبادت ہے، تو سجدے کے اندر دعائیں کرنا بہت زیادہ قرب کا ذریعہ ہے اور مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو حتیم میں جب ہم 2 نفل پڑھے تو اس میں پھر ہے کہ بہت ساری مسنون دعائیں اگر ہمیں آتی ہوں، استغفار کی، جنت طلب کرنے کی، اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی، تو پھر سجدے لمبے کر لے بتا۔ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا تو وہاں موقع نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ریاض الجنہ میں جب انسان جاتا ہے وہاں پہ بھی، کیونکہ نفل ہے نا، نفل کی عبادت میں تو ہم نفل ہی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں فرض تو نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو ریاض الجنہ میں جا کے ایسے ہیں پھر ہے کہ بجائے اس کے کہ نفل پڑھ کے ہم ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعا کرنا چاہیں تو ہمیں دکھ لگے کہ کوئی ہمیں اٹھا رہا ہے، ہمیں دھکے دے رہا ہے، ہمیں نکال رہا ہے، تو وہ تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں میرا ہی حق نہیں بلکہ وہ دوسروں کا بھی حق ہے نا۔ تو اس میں پھر ہے کہ 2 نفل جو پڑھنے اسی میں تھوڑا سا لمبا کر کے اپنی وہ جو پہلے سے سوچ کے رکھنی چاہیے۔ سب سے زیادہ دیکھیں ہمیں کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیے، بخشش چاہیے۔ بخشے گئے تو الحمدللہ صاحب وہ کہتے ہیں نا ہر طرح کی خیر ہی خیر ہے۔ تو بخشش مانگنا، جنت کا سوال کرنا، یہ ساری مسنون دعاؤں میں آتا ہے، تو کر سکتے ہیں ایسا۔ پھر ہے میزاب کعبہ۔ میزاب، ہاں جی، میزاب کعبہ، دال را زا جو ہوتا ہے نا، زا وہ والا میزاب کعبہ، بیت اللہ کا پرنالا جس کا پانی حتیم میں گرتا ہے نا، لیکن بارش میں اس کے نیچے کھڑے ہو کر نہانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جو انسان کہتے ہیں جا کے وہاں پاگلوں کی طرح بھاگ کر بارش ہو تو وہاں کھڑا جائے، تو اس کو میزاب کعبہ کہتے ہیں۔ وہ پرنالا جو حتیم کے اندر ہے جہاں سے بارش کا پانی گرتا ہے اس کو میزاب کعبہ کہتے ہیں۔ ملتزم کیا ہے؟ یعنی وہ مقام جس سے چمٹا جائے۔ دروازے اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ شریف کی دیوار کو ملتزم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ چمٹ کر عز و انکساری کے ساتھ دعا کرنا یہ مسنون عمل ہے، اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے شیشے کا ایک جو روم بنا ہوا ہے اور سنہری جالی کے ساتھ اس کو کور کیا گیا، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس پتھر کے اوپر ان کے نشانات ثبت کر دیے اور وہ قیامت تک باعث نشانی وہاں موجود ہیں، اور وہ بھی ایک مقام ہے جہاں پہ آپ نفل وغیرہ پڑھنے ان کے مطلب اس مقام کو نفل جائے مقام بنا سکتے ہیں نفل کے لیے، نماز کے لیے۔ پھر مطاف ہے، مطاف یعنی میں نے یہ بتایا تھا ویسے پہلے بھی، بتایا، بالکل بتایا، کافی ڈیٹیل سے نے کیا تھا۔ جی جی، کیا ہے بتاؤ گا؟ ذہن میں، دل میں نہیں رہا، ذہن میرا کدھر ہے؟ طواف کرنے والی جگہ کو مطاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں ہم طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں۔ جو جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے صرف یعنی طواف کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا جب نفلی عبادت ہو رہی ہوتی ہے خاص طور پہ تراویح، تو مطاف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، وہ طواف کرنے والوں کے لیے خالی چھوڑا گیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ طواف ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی نماز نہیں، سوائے فرض نماز کے وہاں پہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی ایک جماعت والی نماز کوئی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی وہاں پہ۔ تراویح نماز بھی ابھی دیکھیں، ہم لائیو مکہ کو جا کے دیکھیں تو شام کو تو وہ وہاں پہ صرف طواف کے لیے لوگ وہ خالی رکھا گیا ہے۔ پھر زمزم یعنی شفا اور غذائی سے بھرپور انتہائی مبارک پانی ہے جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان موجود ایک کنویں سے نکلتا ہے۔ یہ کنواں تو پھر محض اللہ کے حکم سے اس وقت جاری ہوا جب اس ویران پہاڑی مقام پر نن نے اسماعیل کو پیاس نے تڑپایا اس کی، اور ان کی والدہ پانی کی تلاش میں مایوس جبکہ ہو گئی تھی۔ اب یہ کنواں مطاف کے نیچے تہہ خانے میں ہے تاکہ طواف میں رکاوٹ نہ ہو، البتہ پانی پوری مسجد میں ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ تو اس پانی کا یہ پانی اتنا مطلب مکمل غذا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، سبحان اللہ، کہ آپ ایکسپیرینس کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی۔ مکمل شفا ہے اس میں، مکمل غذا ہے اس میں، انسان کچھ اور نہ بھی کھائے نا کئی دن اس پانی کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک آدمی، ایک صحابی تھے، بعد میں صحابی مان کے ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شروع کی بات ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کیا تھا، تو انہوں نے سنا تھا
تو ظاہر اس میں بیت اللہ کے یا کعبہ کے جو مکے کے حالات تھے وہ تو بالکل بہت زیادہ سنگین تھے. مشرکین مکہ مسلمانوں کو وہ برداشت نہیں کر رہے تھے. جو پتہ چلتا تھا کہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ انتہائی ظلم و ستم بتاتے تھے مکی زندگی کی شروع والی زندگی میں. تو وہ آئے تو انہوں نے پتہ کرنا تھا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی دن ذرا انہیں نہیں پتا تھا اللہ کے نبی کون ہیں اور اگر پوچھیں تو پکڑے جائیں ہے نا. تو وہ دور سے سفر کر کے آئے تھے. کئی دن وہ بیت اللہ کے اراؤنڈ ویسے بیٹھے اللہ کو تلاش کرتے رہے, اللہ کے نبی کو تلاش کرتے رہے اور زمزم پہ گزارا کرتے رہے. اور کئی دنوں کے بعد جب اللہ کے نبی تک رسائی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ اتنے دنوں سے ہیں, کہاں ٹھہرے, کیا کھایا پیا, یعنی مسافر ہونے کے ناطے. تو کہا کہ میں اللہ کے گھر میں ٹھہرتا رہا ہوں اور زمزم پیتا ہوں. تو اس کی یہ فائدہ تھا. اور ویسے بھی یہ جیسے اس کی دعا ہے نا, اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء کل داء, کہ مجھے علم نافع عطا فرما, عمل میں قبولیت عطا فرما اور ہر بیماری سے مجھے شفا عطا فرما. تو یقینی بات ہے سبحان اللہ, اتنی ماشاءاللہ سے اس کی قدرت کاملہ کا انسان کے اوپر ایک الحمدللہ ایک اس کی وضاحت ملتی ہے کہ آپ جا کے کبھی تجربہ کر کے دیکھیں. میں جب گئی تھی 2012 میں تو مجھے یورین کا انفیکشن کا پرابلم یعنی کڈنی کے مسئلے کی وجہ سے تھوڑا سا پیر ہوا ہوا تھا, اور ایک وضو میرا بس 15 منٹ بھی نہیں ٹھہرتا تھا کہ مجھے پھر دوبارہ کے جانا پڑتا تھا ایسے. تو وہ جہاں کے جب میں نے کچھ دن ہی گزارے ہیں اور میں بس اللہ جب جو دعا زمزم پیتی تھی جی بھر کے اور ساتھ میں یہ دعا کرتی تھی سبحان اللہ, کچھ دنوں کے بعد میرا ماشاءاللہ سے سارا مسئلہ امپروو ہو گیا تھا. پھر جتنی دیر میں مسجد میں ہوتی تھی الحمدللہ مجھے وہ اگر 2 نمازیں لینی ہے تو 2 نمازیں میں لے لیتی تھی, یعنی وضو میرا ٹھہر جاتا تھا. تو ورنہ تو وہ ایسے تھا تو مجھے ہوتا تھا کہ اتنے ہجوم میں آپ جگہ بنا کے بیٹھتے ہیں, پھر اسی وہ تکلیف کی وجہ سے آپ کو واپس نکلنا پڑتا ہے وضو بنانے کے لیے. کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. ہاں جی, وہ ٹائم بھی ہوتا ہے, پھر واپس آپ کو جگہ نہیں وہ مل رہی ہوتی ہے. یہ کہ آپ کے پاس ایک گروپ ہو جس کی وجہ سے آپ نے وہ جگہ سیف رکھی ہو. تو جب اون بائی اون ہوتے ہیں بعض اوقات تو پھر آپ نہیں ہوتا اس طرح نا, تو پھر بہت ساری آپ کو مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. تو بہرحال الحمدللہ یہ تو ایکسپیرینس میں نے خود کیا. تو بلکہ میرے نا کڈنیز میں اس وقت تھوڑی سی آئی ہوئی تھی, اسٹوننگ آئی ہوئی تھی. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا ہوا تھا کہ جیسے میں ڈیٹ دی ہوئی تھی جیسے حج کے دنوں کے بعد والی جو مجھے ہونی تھی لیزر ٹریٹمنٹ میری نا, تو اس سے پہلے انہوں نے جو پہلا چیک اپ کرنا تھا نا گارڈنے وال میں بلایا تو سارا اسکین اور جو بھی انہوں نے کرنا تھا تو وہ حیران پریشان کے پتہ تھا آئیڈیا. تو بڑے حیران تھے کہ میں نے کہا وہ میں نے اصل میں بڑا ہولی واٹر تھا جو میں پیتی رہی ہوں اور اس سے مجھے لگتا ہے امپروو ہو گئی ہے, یہ میری ریموو ہو گئی ہے نا. تو مجھے وہ کہتا ہے ڈاکٹر کہتا کہ نہیں وہ ہولی واٹر پیتی رہو. تو الحمدللہ وہ پھر مجھے وہ لیزر ٹریٹمنٹ کی مجھے ضرورت نہیں پڑی. چلیے ہم دیکھ رہے تھے طواف کی شکلیں. طواف کی 4 طرح کی اس کی اقسام ہیں. طواف نفل, طواف قدوم یا طواف تحیہ کہتے ہیں اس کو. نمبر 3 طواف اضافہ اور یا طواف زیارت. اور نمبر 4 طواف وداع. نفل طواف جو ہوتا ہے یہ احرام باندھے بغیر بھی عام لباس میں انسان کر سکتا ہے, اور حج اور عمرے کے علاوہ جتنا بار چاہے مرضی کرے. نماز اول آخر اس کے پہلے کرے بعد میں کرے, اس کے لیے کوئی زوال کا وقت نہیں ہے, کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں انسان سوچے نہیں کر سکتا. ہر حال میں طواف کر سکتا ہے نفل طواف جو ہے. اور طواف قدوم جو ہوتا ہے وہ پہلا طواف جہاں پہ جب انسان کہتے ہیں نا احرام باندھ کر مکے میں پہنچتا ہے سب سے پہلے جو طواف کرتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. اور طواف تحیہ بھی اسی کو کہتے ہیں. جیسے ہم حرم میں داخل ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جیسے عام مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا تو تحیۃ المسجد پڑھنے لازمی ہے, ہاں جی. تو اس میں تحیۃ المسجد کی بجائے اگر آپ کے پاس اول وقت آپ داخل ہوئے تو آپ صرف طواف کریں گے جس کو طواف تحیہ کہتے ہیں. تو ادھر نفل نہیں ہے. ادھر اگر تو آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو پھر نفل نہیں طواف کرنا لازمی ہے, یعنی بیٹھنے سے پہلے طواف کر لیں. اور اگر وقت نہیں ہے تو صرف نفل پڑھ. اگر وقت نہیں ہے تو پھر نفل پڑھ لیں. مثلا مسجد کا جو حق ہے وہ تو دینا, لیکن حرم کی مسجد کا حق جو ہے وہ طواف سے ادا ہوتا ہے, یعنی زیادہ بہتر اور زیادہ مقدم ہے, زیادہ
ہاں مستحب ہے، ثواب کا ہے، کیونکہ عام مسجد نہیں ہے نا اس میں، اور طواف کسی اور مسجد میں تو ہو ہی نہیں سکتا. جی بالکل. تو اس مسجد میں پھر ہے کہ جو اس کا خاصہ ہے وہ اس کا طواف ہے. تو اگر آپ طواف کر لیا ہے، طواف جاتے ہی ذرا ہم حرم میں داخل ہوئے ہیں اور ہم طواف کرنے لگے ہیں، طواف کرنے کے بعد پھر ذرا اوبیسلی ہم نفل بھی پڑھیں گے طواف کے ساتھ، اور پھر ہم اپنی جائے مقام پہ جائیں گے، جگہ پہ جائیں گے، اور وہاں پہ نماز کا انتظار کریں گے یا جو بھی کچھ کریں گے. تو پہلے طواف ادا کر لیں. تو جب طواف قدوم میں احرام کی چادر جب دائیں بغل سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈالنا اور دائیں کندھے کو ننگا رکھنا، یہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے. اور اس طرح کرنا مطلب ظاہر ہم نے وہ عمرے کا احرام باندھا ہوتا ہے، اس میں پھر ہے کہ آپ کا ایک کندھا جو ننگا ہونا ضروری ہے مردوں کا. پہلے 3 چکروں میں نہیں طواف قدوم میں، ہاں پہلے 3 چکروں میں احرام کی حالت احرام میں وہ جو احرام پہنا ہوتا ہے وہ ہاں جی رمل نہیں پہلے 3 چکروں میں وہ کندھا تو ہاتھ چکر میں ننگا رہے گا، لیکن پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، یعنی تیز چلیں گے ذرا. مجھے تو یہ پتا کہ پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا کرتے، بعد میں کندھا ڈھانک لیتے ہیں. نہیں کندھا ڈھانپنا تو نماز میں ہی جائز ہے بس. اچھا. نماز جب فرض نماز جب پڑھتے ہیں اس میں کندھا ڈھانپنا جائز ہے، عام طور پہ جو ہے وہ اس میں کندھا ننگا ہی رہتا ہے. جی. دائیں بغل سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈالنا اور دائیں کندھے کو ننگا رکھنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے. اور اس کا یہ نہیں کہ 3 چکروں میں صرف رمل کر سکتے ہیں. جی. رمل کرنا ہوتا ہے ذرا تیز شانے سے شانہ ملا کے تیز قدم چلنا، اور یہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے، عورتیں اپنی نارمل چال چلیں گی. جی. پھر طواف اضافہ کو ہوتا ہے وہ طواف جو 10 ذی الحجہ کو یعنی عید الاضحیٰ کے دن کیا جائے، اس کو طواف اضافہ کہتے ہیں یا طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور یہ حج کا رکن ہے. جی. اور طواف وداع وہ طواف ہوتا ہے جب انسان نے بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اپنے گھروں کو واپس آنا، رخصت ہونے سے پہلے کا جو طواف ہے اسے طواف وداع کہتے ہیں یا طواف الوداع کہتے ہیں. یہ 4 ہو گئے، 4 طواف ہیں. ہاں جی. اور استلام جو ہوتا ہے وہ جسمت کو بوسہ دینا، ہاتھ یا چھڑی لگا کر اسے چومنا یا ایک ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ 4 صورتیں اسلام کہلاتی ہیں. یعنی یا تو آپ قریب ہیں تو اس کو بوسہ دینا، یہ تو امپاسبل ہے. ہاں، یا تو ہاتھ اور چھڑی لگا کر، یعنی ہاتھ لگا لیا نا، ہاتھ پہنچا آپ قریب، منہ نہیں ہو سکا، جسٹ ہاتھ لگ گیا ہے نا، تو اس ہاتھ کو پھر چومنا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دور سے کھڑے ہو کے ہاتھ کو چومنا اشارہ کر کے اس میں نہیں جائے. جی. وہ تو پھر دور سے ہم اشارے کریں گے. اور یہ 4 صورتیں اسلام کہلاتی ہیں، یعنی بوسہ دینا، چھڑی لگا کر اسے چومنا، چھڑی یا ہاتھ لگا کر، یا پھر ہاتھ سے اشارہ کرنا. جی. پھر صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں، یہ دوبارہ اس کی ڈیٹیل ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. صفا مروہ جو ہے بیت اللہ کی جنوب مشرق اور مروہ شمالی مشرق میں واقع ہے. اب ان دونوں پہاڑیوں میں صرف نشانات ہی باقی ہیں، جس کو انہوں نے باقی کور کر کے تو اسے بہت بڑی پہاڑیاں نہیں رہی، اب گلاس کے کور کر دیا. ہاں جی انہوں نے بلڈنگ کے اندر بھی ویسے بھی لے گئے ہیں، پہلے اوپن ایریا تھا، اب ذرا کور کر دیا ہے، سہولت دے دی ہے عازمین حج کے لیے. تو اس میں 7 چکر لگانا، یعنی صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک. جی. صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوئے گا، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوئے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ پھر دوبارہ صفا سے ہی آ کے بندہ چکر کاؤنٹ کرے. جی جی. یعنی 1 جانے کا اور 1 آنے کا. ہاں جی. پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اور 7واں چکر جو مروہ پہ ختم ہوتا ہے. اسی تو آپ کو عرف عام میں صحیح کہا جاتا ہے، صحیح کرنا ہوتا ہے، یعنی کوشش کرنا. صفا اور مروہ کے طواف میں بطن وادی کے مقام پر قدرے تیزی سے چلنے یا دوڑنے کو اصطلاحاً صحیح بھی کہتے ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے ہے. میلین اخضرین، جس کو انہوں نے گرین لائٹوں کے ساتھ کور کر دیا ہے نا، گرین ٹیوبوں کے ساتھ. تو وہاں پہ پھر اس کا مقصد ہے کہ وہاں پہ آ کے وہ جو ہے نا مرد حضرات جو وہ تیزی سے ذرا رفتار کو تیز کریں اور نکلے وہاں سے. تو صحیح مسعی صحیح کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں.
قصر پورے سر کے بالوں کو کینچی یا مشین سے برابر کٹوانے کو کہتے ہیں، اور حلق پورے سر کے بالوں کو اس طرح سے منڈوانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مینا جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. وادی جہاں 8 ذی الحجہ کو اور 10 سے 13 ذی الحجہ کو حاجی قیام کرتے ہیں، اس کو مینا کی وادی کہتے ہیں. پھر ہے کہ یوم الترویہ جو 8 ذی الحجہ ایام 8 ذی الحجہ ایام حج کا پہلا دن جب حاجی مینا کی جانب روانہ ہو کر حج کا آغاز کرتا ہے، اس کو ترویہ کہتے ہیں. تلبیہ نہیں ترویہ. ہاں جی، تے کو را کے ساتھ جوڑیں گے، وا کے سے نیچے زیر اور یا اور ہا. ہاں جی تلبیہ صحیح. ترویہ کے معنی سیراب کرنا ہوتے ہیں، یعنی ذی الحجاج اکرام مینا روانگی سے قبل اپنے اونٹوں اور جانوروں کو پانی سے خوب سیراب کیا کرتے تھے، کیونکہ سفر پہ جا رہے تھے نا تو خوب اچھے سے ان کو کر لیتے تھے. پھر ہے آگے طریق المشاۃ یعنی تا مربوطہ آئے گی آگے، یہاں اس کو ساکن کریں گے تو مشاہ بنے گا. یہ مکہ سے مینا پیدل پہنچنے کا خصوصی راستہ ہے جس کا کچھ حصہ خوبصورت ہوادار پہاڑی سرنگوں میں مشتمل ہے، اور جبکہ باقی راستے پر گرمی سے بچاؤ کے لیے چھت ڈالی گئی ہے. نیز یہاں مزدلفہ سے عرفات کی جانب بھی ایک طریق المشاء ہے. یہ طریق کہتے ہیں نا راستے کو، مشاء نام ہے اس کا. یوم عرفہ پھر وہ دن جس دن ذی الحجہ کو ایام حج کا دوسرا دن جب حاجی مینا سے عرفہ اور عرفات پہنچتے ہیں، یعنی عرفہ میں عرفات پہنچتے ہیں. پھر جمع تقدیم، یہ وہی بات ہونے والی جو آپ نے کوشچن کر رہے تھے. جمع تقدیم، اس کو تقدیم جیسے مقدم میں نے بولا تھا اور یہ تقدیم بول رہے ہیں، ایک ہی روٹ ہے ان کا. اور جمع تاخیر جس کو یعنی مؤخر کرنا کہتے ہیں نا. تو جمع تقدیم کیا ہے؟ ظہر اثر یا مغرب عشاء میں سے بعد والی نماز کو پہلی نماز کے ساتھ پہلی والی نماز کے ساتھ اس وقت ادا کرنا جسے ظہر اور عصر کو عرفہ کے دن جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے جمع تاخیر، وہ کیا ہوتا ہے کہ ظہر اثر یا مغرب عشاء میں سے پہلی نماز کو بعد والی کے ساتھ. تقدیم میں ہوتا ہے بعد والی نماز پہلی کے ساتھ، اور تاخیر میں ہوتا ہے کہ پہلی نماز بعد والی کے ساتھ. کیا ہوا، چکر تو نہیں آ گیا؟ جب تو بندہ پریکٹیکل نہ کرے یہ بات تو بندے کو چکرا دیتی ہے. نہیں سمجھ والی ہے، بس تھوڑا سا تسلی سے سمجھے. یعنی جو چیز زہر کے ساتھ پہلی نماز زہر آتی ہے نا ہم روٹین میں، اسی لیے تو میں نے ریکارڈنگ کیا سو بار بار میں پلے کر کے اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں. ہاں اچھی بات ہے نا. تو پہلی نماز زہر کی آتی ہے نا. اگر زہر کے ساتھ اثر کو ملائیں گے تو اس کو تقدیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ظہر میں نے پہلے جیسے آپ کو مفصل بتایا تھا کہ اگر ہم کسی وجہ سے عام سفر میں بھی ظہر کو کسی وجہ سے ڈیلے کر چکے ہوں یا ٹائم نہ ملا ہو تو پھر عصر کے وقت میں داخل ہو رہے ہوں تو پھر اس وقت ہم جمع تاخیر کریں گے. مراد کیا ہے کہ پہلی نماز کو دوسری نماز سے پہلے اب پڑھیں گے، ورنہ دوسری نماز پہلی نماز کے ساتھ پڑھی جا رہی تھی نا. پھر اثر کے ساتھ جمع کرنے کو تاخیر کہتے ہیں، ظہر کے ساتھ جمع کرنے کو تقدیم کہتے ہیں شارٹ میں. ٹھیک ہے. اسی طرح مغرب کے ساتھ جمع کرنے کو تقدیم کہیں گے اور عشاء کے ساتھ جمع کرنے کو تاخیر کہیں گے. پھر بات یہ نمرہ جس کو ہم کہتے ہیں نمیرہ ہے. ہاں بات یہ نمیرہ، ان کے اوپر زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور را کے اوپر پھر زبر اور آگے تا مربوطہ سکون میں ہے. بات یہ نمیرہ
نمیرہ سے اگر میم پہ زیادہ زور دیں گے نا تو پھر یہ بیچ میں آ جاتی ہے ہماری کھینچ لیتے جو، تو شاید اسی وجہ سے اس کو کھٹا پڑتے تو نمیرہ کہہ دیتے ہیں نا، نمیرہ نمیرہ۔ میدان عرفات کے قریب ایک وادی جہاں حاجی 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے پہنچ جائے تو زوال تک ٹھہرنا مسنون ہے۔ اسی طرح وادی اورانا میدان عرفات اور نمرہ کے درمیان، نمرہ میں نمرہ ہی بولوں گی اس کو کیونکہ وہ نیچے جو زیر ہے اس کو جلدی میں بولنا ہے تو پھر نمرہ بنے گا جی کے درمیان ایک وادی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ سے پہلے خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا، پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت میں جمع اور قصر کر کے پڑھائی تھی، اس کو وادی اورانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اور عرفہ یا عرفات بیت اللہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایک وسیع عریض وادی ہے جس کو جو حدود حرم سے باہر ہے، جہاں 9 ذی الحجہ کو وقوف کرنا ٹھہرنا حج کا رکن قرار دیا گیا ہے۔ تو مسجد نمرہ جو ہے ایک بہت خوبصورت مسجد ہے جس کا تقریباً 1/3 محراب والا حصہ وادی نمرہ اور وادی اورنا میں ہے، جبکہ باقی 2/3 حصہ عرفات میں ہے۔ اب خطبہ حج اور ظہر عصر کی نمازیں جمع اور قصر کے ساتھ اسی مسجد میں ادا کی جاتی ہیں، اور ہر حاجی اس میں نہیں پہنچ سکتا اور پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے وہاں پہ، اس لیے کہ اگر آپ اپنا خیمہ چھوڑ دیں گے، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو آپ لاسٹ ہو جائیں گے۔ اور اتنی وہ تو عام حالات میں تو آپ کو سیدھی سیدھی جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور سیدھی سادہ راستہ، لیکن حج کے دنوں میں سبحان اللہ وہ آپ کو مینار نظر آ رہا ہوگا لیکن گھومتے گھومتے مینار وہاں کا وہیں ہوگا اور آپ وہیں گھوم رہے ہوں گے۔ اس لیے کبھی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے، بس جو کہتے ہیں نا آپ معلم کے تھرو جو فالو کرنے کی ضرورت ہے نا وہ اس میں صرف فالو کرنا چاہیے۔ کچھ دل کے جذبے والے وہ چاہتے ہیں کہ چلیے پیدل جہاں سے عرفات سے اب مینا جایا جائے یا مینا سے آگے مزدلفہ جایا جائے، عرفات سے مزدلفہ جایا جائے، تو کرتے ہیں ٹھیک ہے کریں، لیکن ایک اس میں ایک بہت زیادہ آپ کی انرجی کا ویسٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے جو اصل عبادت کے لیے آگے مفید ثابت ہونی ہوتی ہے، جس کو ہم نے ریزرو رکھنا تھا وہ ویسٹ ہو جاتی ہے نا۔ جب انتظامات ہیں تو وہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا اس کو مشکل نہ جانے، کہ بندہ سوچے چلو پیدل ہی نکل جاتے ہیں۔ تو میری بہن اور بہنوئی نے آج کیا تھا 1 سال، اب سن تو مجھے یاد نہیں ہے، مگر ہے کہ وہ کہتی کہ ہم نے بس ایسے جذبات میں آ کے ہم نے کہا کہ نہیں بس ہم نا مسجد نمرہ میں نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ زیادہ افضل ہے۔ کہتی وہ سارا ٹائم ہمارا چل 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 کے ختم ہو گیا، لیکن مسجد نمرہ ہمارے ہاتھ نہیں آئی۔ یعنی مراد ہے کہ ہم اس کو جب بھی دیکھتے تھے لگتا تھا یہی تو مینار ہے، بس یہاں تک تو پہنچنا ہے۔ اس کو کرتے کرتے رکے تھی، وہ جہاں بھی چلتے تھے پتہ نہیں کون سے رکو چل پڑتے تھے، پھر مینار میں یہی نظر آتا تھا، لگتا تھا کہ ابھی، اور اس میں پھر ہم اپنا سارا خیمہ بھی لاس کیا، لوگوں سے بھی دور ہو گئے، اور بعد میں پھر ظاہر آپ نے عرفات سے جب آپ نے مزدلفہ جانا ہے تو آپ بکھر گئے نا اپنے جن لوگوں سے، اب اپنے طور پہ کہاں بیٹھیں گے کہاں کریں گے، وہ ساری انتظامیہ کے ہاتھ میں سے نکل گئے۔ تو اس لیے کبھی اس طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اجتماعیت میں فائدہ ہے، صبر کے ساتھ اسے برداشت کرنا، یہی تو ایک حج کا حصہ ہے نا، اس دیری سویری کو۔ ادھر بھی یہی لکھا رش کی وجہ سے اگر مسجد نمرہ نہ پہنچ پائیں تو کوئی حرج نہیں، اپنی جگہ پر ہی نماز باجماعت ادا کریں۔ ہاں جی بالکل، اور اس میں اگر آپ کا لکیلی آپ کا خیمہ قریب ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بالکل لکیلی آپ کو بالکل اس کے قریب میں خیمہ ملا ہے تو الحمدللہ پھر تو آپ کے لیے بارے نہیں آ رہے ہیں کہ چلو آپ مسجد میں چلے جائیں نا۔ مگر ہے کہ وہ خیمے آپ کو میدان میں آپ کو لگتا ہے کہ خیمے آپ کے قریب قریب ہے، ماشاءاللہ سارے خیمے ایک جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ساری سمتیں ایک جیسی دکھ رہی ہوتی ہیں، اتنے رش میں لوگوں کے ہجوم میں تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں کیا ہوگا۔ جبل رحمہ ہے میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑی جس کے پہلو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا اور دعائیں کی تھی۔ تاہم اس پہاڑی تک پہنچنا، اس پر چڑھنا، یہ سب غیر ضروری تکلفات ہیں۔ پورے عرفہ میں کسی بھی جگہ وقوف کیا جا سکتا ہے، جہاں آپ کو معلم ٹھہرائے بس وہیں ٹھہر جانا چاہیے۔
جب رحمہ کا یہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس نماز پڑھی تھی، وقوف کیا تھا، نہیں کیا تھا، ہاں وقوف ٹھہرے تھے، یعنی وقوف کرنا تو ٹھہرے، نماز نہیں، ویسے دعائیں کی تھی. تو ادھر نفل نہیں پڑھنے؟ نہیں وہ تو جگہ ہی نہیں ہے نفل پڑھنے کی کوئی. پھر مزدلفہ ہے، مینا اور عرفات کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جس کو مزدلفہ کہتے ہیں. پھر لیلۃ المزدلفہ کی رات جو ہے وہ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات جسے مزدلفہ میں سو کر بسر کرنا حج کا ایک حصہ ہے. اس میں جاگنا مصنون نہیں ہے کہ بندہ سوچے کہ نہیں میں تو بس زیادہ قریب ہونا چاہتا ہوں اللہ کے، جاگنا نہیں. وہ 2 گھنٹے ملے، 1.5 گھنٹہ ملے، 3 ملے، وہ اس میں سونا مصنون ہے. اور سبحان اللہ وہ نیند جو ہے خوبصورت نیند ہے، اتنی خوبصورت نیند ہے. میں کہتی ہوں زندگی میں کبھی وہ نیند نہیں، میں نے 2 حج کیے، 2 حجوں میں وہ 2 نیند کا میں نے مزہ چکھا ہے. اتنی پرسکون کہ وہ گھنٹے 1.5 کے اندر ایسے آپ کو کر دیتی ہے جیسے تر و تازہ ہو گئے، سکون اتر آیا. یہ بھی حکمت ہے نا، اس سونے میں بھی حکمت ہوئی نا پھر. بالکل بہت بڑی حکمت ہے. عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں وہ وقت تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، انسان پہنچتے کرتے 12 یا بج جاتے ہیں، 12 1 تو بج جاتے ہیں، بیچ میں پھر کہا کہ نہیں سو جاؤ اور فجر پکڑنے سے پہلے سو جاؤ. تو جب وہ 2 گھنٹے ملتے ہیں، 2.5 ملتے ہیں، کس کو کتنا ملتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اتنی دنیا میں ہر بندے کے مقدر میں مختلف حساب ہے. تو پھر ہے کہ وہ جو سو بھی آپ فلور پہ رہے ہوتے ہیں ہے نا، کوئی چٹیل میدان ہے نا، اس میں کیا ہے بس آپ اپنا ایک سلیپنگ بیگ رکھا ہوتا ہے جو کھولتے ہیں تو اس میں سو جاتے ہیں. اچھا تو ادھر نہیں خیمے ہوتے؟ نہیں ادھر کوئی بھی نہیں خیمت ہے، کوئی آپ کا یہاں تو لاشی ہوتی ہے، اللہ اکبر، زندوں کی لاشی ہوتی ہے. اور سفید کپڑوں میں ایسے کوئی کسی کا سر آپ کے پاؤں کی طرف ہے، کسی کا کچھ ایسے بس ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا لکڑیوں کو نہیں ہم جمع کر کے ترتیب بنا دیں، کسی کو الٹا، کسی کو سیدھا، کسی کو رائٹ، کسی کو بائیں، اور پھر بھی اس طرح جاتی ہے. ہاں سبحان اللہ. میں وہی تو کہتی ہوں کہ اور سارا مطلب ہے کہ جڑے ہوتے ہیں لوگ ایک دوسروں کے ساتھ. مراد ہے کہ فیس ایسی نہیں ہوتی، بس ایک سونے کی لمبی لائن ہے آپ کو ملی بس، باقی دائیں بائیں ساری دنیا ہے. تو وہ تو زیادہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو عورتیں پھر اپنا حصہ اکٹھا رکھتی ہیں، مرد ہمارے اپنے حصہ اکٹھا رکھتے ہیں. اس سے پھر ایک بند تو جاتی ہے آپ کی کہ آپ، لیکن ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے پاؤں کی طرف جو کسی اور ملک کے لوگ ہیں تو وہ ان کے سر آ رہے ہیں آپ کے پاؤں کی طرف یا ان کے فیس آ رہے ہیں آپ کے پاؤں کی طرف. تو وہ جہاں جس کو رخ ملتا ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک نفسا نفسی کا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا وہ یہ شہوت اور اس طرح کی چیزوں سے دور رکھا ہوتا ہے. رحمت ہے نا پھر اللہ کی. ہاں تو وہ اس میں وہ جو غنیمت ملتی ہے نا جگہ، اس غنیمت کو پاتا ہے. اور اپنی وہ جو کہتے ہیں نا 2 گھنٹے کی وہ اپنا نمازیں پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد جو سوتا ہے تو سبحان اللہ بہت ہی پرسکون نیند آتی ہے. ہم بستروں میں وہ نیند نہیں آتی، اتنی مزے کی وہ نیند اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ 2 گھنٹے میں. تو سبحان اللہ. جی تو پھر مسجد مشعر الحرام ہے، وادی مزدلفہ کی مسجد ہے. اور مشعر الحرام مزدلفہ میں واقع ایک پہاڑی جہاں 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد سفیدی پھیلنے تک قبلہ رخ ہو کر اللہ کا ذکر و دعائیں کی جاتی ہیں. یعنی فجر کے فوراً بعد وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، بلکہ فجر کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر لینی چاہیے مزدلفہ میں. اچھا ہاں تو روشنی پھیلنے تک اپنی ہاں یعنی اشراق کے ٹائم تک اپنی دعائیں کر لینی چاہیے. لیکن آج کل بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے معلم جو جس سے ایڈوائز کریں ویسے ہی آپ کو کرنا بھی پڑتا ہے نا، ظاہر سب کے ساتھ چلنا پڑے گا نا. ہاں تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ اپنی جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں کہتے ہیں نکلنے کا حکم دیتے ہیں کہ بس چل پڑے. تو ہوتے تو ہم مزدلفہ کے اندر ہی ہیں، لیکن ایک ظاہر ہے سورج کے نکلنے تک ہمارا مزدلفہ عبور نہیں ہوا ہوتا. ابھی بیچ میں جیسے ہم لوگ تھے، ہم لوگوں نے ایسے 3 بجے میرے خیال اٹھ گئے تھے، اور 3 بجے اٹھنے کے بعد انہوں نے ہمارے معلم نے ہمارے اصل میں جو بیڈ لگی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جو باتھ روم تھے وہاں پانی کی سپلائی نہیں تھی بالکل بھی نا، پانی ختم ہوا ہوا تھا. کچھ انہوں نے چھوٹی چھوٹی بوتلیں جو تھی نا وہ جو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نا ہاف، یہ جو پانی کی پینے کی بوتل ہاتھ کے سائز کی یا لمبے سائز کی، ایک اسے چھوٹی جو ہوتی ہے نا مڈل سائز کی نا ہوتی ہے،
اس سائز کی بوتلیں ہمیں انہوں نے پاس آن کی، ہمارے ہر مطلب لوگوں کے ساتھ انہوں نے پورے وہ کنٹینر رکھے تھے بوتلوں کے نا. تو پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ نیم گرم تھا پانی، یہ کیوں نہ دیا، ہم نے کہا پینے کو دیا. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ نہیں، یہ وضو اور طہارت کے لیے دیا. تو وہ پھر چونکہ ہمارے باتھ روم بالکل ورک نہیں کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو پھر ہے کہ انہوں نے ارلی فجر پہ اٹھا دیا تھا تو کہیں چل پڑیں کہ جہاں بھی ہمیں چلتے کوئی باتھ روم ملیں گے تو ہم وضو کریں گے نا. تو وہ تو خیر موقع نہیں ملا. یوں ہوا کہ پھر ہمارے پاس جو پانی کی بوتلیں تھیں اسی سے ہم نے اپنے وضو بنائے. اور جو ہی اذان ہوئی ہے تو پھر وہیں پہ سڑک پہ ہی ہمارے معلم نے ہمارا جو گئے ہوئے تھے انہوں نے جماعت کرائی اور ہم نے نماز پڑھی فجر کی. اور بالکل ایک بوتل سے ہم نے بالکل کہتے ہیں نا مساج کر کے اپنا وضو کیا. 2-3 بندوں نے کریم کی طرح لگانا کا کیا ہوگا. ہاں جی. تو وضو کر کے تو اس میں پھر ہے کہ آپ کی وزارہ کھایا پیا کیا ہوتا ہے، اس میں اتنی حاجت بھی نہیں تھی کہ آپ نے 2 گھنٹے سونے کے بعد آپ کو اتنی حاجت ہو کہ بندہ پہلے باتھ روم جائے گا تو کام ہوئے گا اگلا. تو خیر وضو بنائے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر چلتے پھر اس میں پھر ہے کہ اس چلنے میں آپ تلبیہ، دعائیں، استغفار جو بھی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. اور اس میں مت دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، بس اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وہ ایک کتنا ایک طلب میں لگا دیں، اپنا دھیان اللہ کی طرف لگائے رکھیں. تو جب ایسے بوتل کے ساتھ وضو کرتے تھے کلی کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کلی تو کی نا، وہ ایک دفعہ کریں گے نا. ہاں جی، وہ ایک دیکھیں وضو 1، 2 اور 3 ہاتھ ہے نا. ایک دفعہ پانی کی قلت ہے، اب 3 دفعہ مزہ لے لیں گے تو باقیوں کا کیا بنے گا. تو ایک دفعہ کریں اور اچھی طرح کریں. تو ایک دفعہ میں آپ تسلی کر لیں، اس کے مساج کر کے ہر جگہ پانی پہنچا دیں جہاں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں پہنچا. گیلا ہاتھ مساج کرنے سے ہو جاتا ہے ٹھیک. تو پھر جہاں پہ ہمیں ملے باتھ روم ملے پھر بخیر ہم نے کیا، وہاں سے سب باری فارغ ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے رمی کرنے جانا تھا. کچھ لوگ وہاں سے ہمارے کچھ اور لوگ ہوں گے جو مینا واپس چلے گئے تھے، تو ہم مینا نہیں واپس گئے تھے، ہم رمی کرنے چلے گئے تھے سیدھے وہیں سے. تو یہ ہمارے معلم کی ہدایت تھی اور ہم نے بھی اس کو پسند کیا. نہیں ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو کرنے والا کام ہے مینا جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، تھوڑا سا اپنا سامان رکھیں گے تو باڈی بازوقت کہتے ہیں نا ایکٹیو ہوتے سست ہونے لگتی. تو واپس کیوں جانا تھا ان لوگ؟ واپس کیوں گیا؟ اگر آپ چل رہے تو چلو آگے کوئی آگے اپنے رمی کے لیے جائیں. نہیں میرا کچھ لوگ جاتے ہیں کہ اپنا سامان وغیرہ مینا چھوڑ کے پھر جائیں آگے نا. تو پھر ہے کہ ہم سیدھے پھر رمی کرنے کے لیے چل گئے تھے. لیکن ہو تو گیا تھا ہارڈ. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ صبح 3 بجے کی چل رہے ہیں اور دوپہر 12 بج گئے، 12:30 بج گئے، مستقل چل رہے ہیں ہے نا. صبح 3 تڑکے 3 کے چلتے بیچ میں فجر آئی ہے الحمدللہ، پھر فجر پڑی ہے، اس کے بعد پھر چل رہے ہیں چلتے مینا کیا نام ہے رمی کرنے گئے. رمی سے کر کے پھر آپ نے واپس مکے کی حدود کو پانا ہے. اور ہم نے طواف اضافہ بھی اسی دن کرنے کی نیت کری بھی تھی کہ اسی دن کرنی ہے. تو پھر ظاہرہ اسی دن اگر تینوں کام کرنے تھے تو وہ کچھ لوگ طواف اضافہ جو ہے اگلے دن کرتے ہیں، تیسرے دن بھی کر دیتے ہیں. لیکن جتنی دیر آپ اپنے آپ کو احرام کی حالت میں رکھیں گے یہ تو آپ پہ ہے نا کہ آپ کتنا لمبا لے کے جا رہے ہیں. تو ہم لوگ اور پہلے دن کا کام جو ہے بہت زیادہ افضل ہے ظاہرہ. تو ہمارا دل تھا کہ ہم ظاہرہ اس فضیلت کو ہم بھی پائیں نا. تو آپ سارا جو واک کرتے رہے، آپ ان کو کوئی انہوں نے سواری وغیرہ نہیں دے سکتے یا سر واک ہی کرنا ہوتا ہے؟ میری جان اتنا رش ہوتا ہے کہ سواری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنا رش ہوتا ہے کہ قدم سے قدم مل لیتے ہیں لوگوں کے. تو پوری دنیا کا ریلا جو ہے نا وہ بس جا رہا ہے اسی کی طرف جا رہا ہے. تو بیچ میں انہوں نے کچھ لوگوں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا لوکل لوگوں نے شاید بائک لے کے سائڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کسی کی ہیلپ کرنے کے ہو یا کسی کا وہ میں وہاں پہ لیتے ہیں کرایہ شرایہ بھی یہ بنا. تو اس میں کوئی مجبور ہو جائے تو وہ جا کے وہ کہتے ہیں نا اس کنارے پہ نکل کے ان کی سواری کے ساتھ نکل جائے کہ چلو مجھے تو وہ تو 1 بائی 1 لیں گے. جب بائک پہ کیا 2 سواریاں لے لیں گے ہے نا. تو ورنہ وہ جو ہے نا بسز کاریں اور کچھ ایسی سواریاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا، جگہ ہی نہیں ہوتی. وہ تو ہر حال میں آپ کو پیدل ہی چلنا ہے، ہر حال میں پیدل چلنا ہے. اور پھر ہم نے جب مکے میں داخل ہوئے تو ہمیں اپنا ہوٹل پانا مشکل تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم جب جس راستے سے نکل کے اندر کو جا رہے ہیں تو وہ ہمارا ہوٹل کدھر کو ہوئے گا. ہم نے پھر سیدھا حرم کو اپنا ٹارگٹ کیا کہ ہم حرم تک پہنچے. اور حرم میں پہنچے تو جمعے کا دن تھا اور پہلی اذان ہو چکی تھی. لیکن ہماری حالت ایسی تھی کہ وہ کاٹو تو لہو کوئی نہیں. تو پھر ظاہر وہ حاجی کے لیے اس دن کا جمعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف رکھا ہوا ہے. وہ اپنی زور کی نماز ہم اپنے کیا میں جا کے پڑھ سکتا ہے. ہاں
کیونکہ وہ اتنی مشقت کے ساتھ وہ سارا کام کر رہا تھا. اگر وہ کہتا نا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اسی وقت وضو کر کے وہیں پہ کر لیں تو یہ تو ہے نا ایک گریٹ عظمیت والا معاملہ تو ہے ہی ہے. مگر اگر وہ جیسے ہماری تو پین کھلی ہوئی تھی بالکل, اب صبح 3 سے لے کے 12:30 تک اگر وہاں پہنچے ہیں تو ہمارے تو حالات بالکل خراب ہو گئے تھے. تو نیڈ تھی کہ ہوٹل میں جا کے اپنے تازہ وضو کریں اور جا کے یعنی وہ اتنے رش میں آپ کو وضو بنانے کے لیے بھی لائن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں چاہیے تھی, وہ ہوٹل میں پہنچنا زیادہ ضروری تھا. ایسے میں پھر یہ حکمتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہمیں سکھلائی گئی ہیں, تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ. عام طور پہ جمعہ چھوڑنا کیسے تھا, لیکن حاجی کے لیے جمعہ معاف ہے. وہ اگر جمعہ پا لے الحمدللہ, نہیں پا سکتا تو ظہر کی نماز پڑھے گا آرام سے. تو ہم لوگ پھر اسی طرح سیدھے پھر ہم اپنے وہاں سے پھر حرم میں بیت اللہ سے پھر ہمیں اپنا ہوٹل یا جگہ کو پانا آسان تھا. پھر ہم وہاں پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد پھر ہم نے اپنے ہوٹل کی گلی کو پایا. تو پھر وہیں پہ ظہر اور عصر پڑھ کے پھر دوبارہ ہم حرم میں داخل ہوئے. پھر ہم نے وہ طواف اضافہ جو کرنا تھا, پھر مغرب اور عشاء کے درمیان ہمیں ٹائم دیا گیا تھا کہ اتنے ٹائم تک واپس آ جائے, کیونکہ ہماری واپسی کی جو بس ہے نا وہ وہاں سے چلنی تھی دوبارہ ہمارے مینا میں لے کے جانے کے لیے, ورنہ پھر آپ کو پیدل واپس جانا پڑنا. رات تو ہر حال میں آپ نے وہیں پہ گزار دی تھی. مینا واپس آنا, ہاں مینا واپس جانا تھا, گھر میں ہوٹل میں تو نہیں جانا تھا. اچھا, میں تو پتہ نہیں آپ چلے گئے بس ہوٹل؟ نہیں ہوٹل تو گئے ہیں, جسٹ صرف اپنا فریش اپ ہونے کے لیے. تو کیونکہ طواف اضافہ جو کرنا تھا ہم نے, تو اس کو کرنے کے لیے پھر ہم جب اپنی پریکٹس سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں تاکہ بات جلدی سے سمجھ آ جائے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہے نا, ورنہ لکھا ہوا بات, لکھی ہوئی باتیں بعض اوقات انسان کو نا ایک تخیل زندگی میں کہیں اور سے اور نکل رہی ہوتی ہے. کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے تو آپ کو جلدی سے زیادہ آسانی سے بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری بات ہے کہ اس میں پھر ہے کہ ہم نے پھر طواف اضافہ کرنا تھا اور ہمیں وہ ٹائم جو دیا گیا تھا الحمدللہ پھر ہم دونوں ماں بیٹا نے وہ کیا. لیکن یقین کرو اللہ تعالیٰ قبول کرے, کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, لیکن سبحان اللہ ایک مشقت والا کام ہے. پاؤں میں اتنے بڑے بڑے چھالے بن گئے, ببلی چھالے بن گئے تھے چل چل کے, اور جو ٹانگوں کے درمیان لیگز کا حصہ ہے اس میں ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ رگڑا کھا کھا کے وہ ریش ہو جاتا ہے. تو لیکن الحمدللہ کوئی اس میں گلا نہیں, کوئی شکوہ نہیں, لیکن یہ مشقت ہے اور اس کے لیے انسان کو پریپیئر ہونا چاہیے. پھر اس طرح کو گلے کرنا, شکوے کرنا, رونا دھونا کیا فائدہ, وہ کام تو آپ نے کرنا ہی تھا, محنتیں کرنی ہیں, صبر سے کریں, برداشت کے ساتھ کریں. لیکن یہ حقیقت ہے جتنی مرضی وہ سہولتیں دے رہے ہیں وہاں پہ جا کے, آج سبحان اللہ انہوں نے خیمے بڑے ایک مینا کے بڑے سونے سونے بنا دیے, بستر بڑے اچھے اچھے اپنی طرف سے کر دیے, اسی سارا کر دیا. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حج مشقت کا نام, حج ایک مشقت کا نام. پھر یوم النحر جو ہے قربانی کا دن جس کو کہتے ہیں, وہ 10 ذی الحجہ یعنی حج کا تیسرا دن, جس میں حاجی درج الامور پہ جا جاتا ہے. 10 ذی الحجہ کو تو ہم نے وہ کیا, 10 ذی الحجہ تو عید ہوتی ہے نا, اسی دن ہم نے رمی کی, اسی دن ہم نے طواف اضافہ کیا, اسی دن ہماری قربانی بھی ہو جانی تھی. تو ہاں بہت بزی دن, وہ تو جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ عید کے مزے تو وہی آتے ہیں جہاں پہ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا اس کو عید کہتے ہیں نہ کپڑے, مطلب آپ کو کپڑے آپ آ کے ابھی وہ عورتیں ہم جیسے ہم تو اپنے آپ بدل سکتے ہیں, مرد بھی اپنے احرام میں سے ریفریش کر سکتے ہیں, لیکن ہوتے تو ہم احرام کی حالت میں ہی نا. ہاں تو ہے کہ جب تک کہ ہم قربانی سے نہ اور طواف اضافہ سے نہیں فارغ ہو جاتے احرام ہمارا نہیں نکلے گا. تو پھر یہ ہوا تھا کہ ہمارا جو کہ ہماری ٹائمنگ جو تھی طواف اضافہ اور قربانی کی ٹائمنگ تقریباً قریب تھی. اب مجھے صحیح سے یاد نہیں کہ قربانی بیچ والے ٹائم میں پہلے ہو گئی تھی تو طواف اضافہ جو ہمارا بعد میں فارغ ہوا ہے, یا پھر وہ ہم نے پہلے کیا تھا, تو وہ باتیں بہرحال ہم اپنے ہوٹل میں آ کے احرام سے نکل گئے تھے. اب یعنی طواف اضافہ جب کیا تھا نا, ہم وہیں سے اپنے بیٹے نے بال منڈوائے ہیں, میں نے بال کاٹے, تراش مارے ہیں, تو ہم احرام کی حالت سے نکل چکے تھے. آ کے ہم نے پھر دوبارہ سے کہتے ہیں نا شاور لیا, اور عام لباس, خاص طور پہ ہم عورتوں کے لیے تو لباس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن مرد بیچارے جن کو آتی نہیں ہوتے نا, تو ان کے لیے ذرا انکمفرٹیبل ہوتی ہے 2 چادریں. اس میں پھر وہ ایک شلوار قمیض کے لباس میں آ جاتا ہے انسان. تو اس میں جو یوم النحر میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہے کہ وہ چند چیزیں باہر رکھتی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک. ٹھیک ہے, یوم النحر میں 10 ذی الحجہ کو یعنی جس میں حج کا یہ تیسرا دن ہے, جس میں حاجی یہ امور کرتا ہے. نمبر 1, طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے مینا روانگی.
ٹھیک ہے. طلوع آفتاب سے پہلے پہلے مزدلفہ سے مینا روانگی، اس میں مینا میں ہم نے نہیں کی، میں نے بتایا تھا ہم رمی کرنے چلے گئے تھے. پھر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی، ٹھیک ہے. اس کے بعد قربانی، اور اس کے بعد حجامت، اور پھر احرام کھول دینا اور طواف افاضہ اور صفا مروہ کی سعی اور واپس مینا پہنچ کر رات بسر کرنا. یہ سارے کام ایک دن میں ہونے ہیں. اگر آپ نے پہلے دن کا سوچ لیا کہ میں نے تو افضل دن کو اپنا حصہ بنانا ہے نا. مطلب ہم اپنا تو نہیں کر سکتے، جیسے اگر گروپ کے ساتھ ہی جاتے جو وہ سب کریں گے گروپ میں جیسے ہمارے گروپ والے نے ہماری رائے کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم پہلے دن ہی کر لیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے پہلے دن کرنا ہے. یعنی تو جس میں ہم نے جمرہ عقبہ کو رمی بھی کی ہے. قربانی تو خیر آپ کی پہلے ہی پتا ارینج ہوئی ہوتی ہے نا، انہوں نے ٹائمنگ دی ہوتی کہ وہ خود جا کے کرنی ہو تو اور طرح ایک بندے کو ہوتا ہے نا، تو وہ تو آپ کی ارینج ہوئی ہوتی ہے. پھر آپ نے حجامت بھی اسی دن کروانی ہے اور طواف افاضہ بھی اسی دن کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح بھی اسی دن ہی ہونی ہے اور دن احرام کھولنا ہے. تو صبح سے شام تک الحمدللہ وہ بزی ڈے ہوتا ہے، بہت بزی ڈے ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر سیکھنے اور سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اتنا اچھا کورس جیسے آپ کر کے سمجھ رہی ہو، اس طرح تو ہم نے بھی نہیں کیا تھا جب ہم گئے تھے. جو نہیں میں عمرے پہ گئی تھی نا تو میں نے کچھ بھی نہیں کی تھی تیاری، تو مجھے مشکل ہوئی تھی ادھر جا کے، کیونکہ پھر ادھر سب اپنے آپ میں بزی ہو جاتے ہیں. بندہ کس کو کہے نا کہ میرا ہاتھ پکڑو. ہاں بالکل بالکل یہ تو ہے. نہیں آپ کے ساتھ ویسے تو اللہ کا شکر ہے، میرے میاں ماشاء اللہ سے وہ کیونکہ پہلے سے وہ نون تھے، حج عمرہ کرتے رہے تھے، اس وجہ سے انہیں پتا تھا، تو اس وجہ سے میری انجان پنے سے بھی مجھے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی کیونکہ ساتھ تھے. اور لیکن ہے کہ اب جس طرح حج کو اب میں سکھا رہی ہوں آپ کو اور یا اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہے، تو اس طرح میرے ساتھ اگر کوئی کرتا تو مجھے شاید اور بھی لطف و کرم آتا. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی اللہ نے تھوڑا دین کا سمجھ عمل دیا تھا تو فائدہ تو اٹھایا، فائدہ ہوا بھی. لیکن ہے کہ اتنا مفصل جیسے ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز پہ بات کر رہے ہیں اس طرح، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ ایک اچھا احسن عمل ہے کہ سیکھ کے ہر عمل کی تربیت لے کے جانا چاہیے. تربیت کے ساتھ جو معاملہ ہے، سیکھ کے جو معاملہ ہے، وہ اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے. پھر بندہ دوسروں کی طرف نہیں نا دیکھتا، وہ مجھے ہیڈ لائن دیں گے تو مجھے پتا ہوگا نیچے میں نے کس کیا کرنا ہے. یہ تو میں اسی ہیڈ لائن کو دیکھتی ہوں بھی کیا ہے، مجھے کیا پتا. تو آفس جا تو باقی میں آپ کو نا جب انشاءاللہ کورس پورا ہو جائے گا نا تو میں کچھ ایسی وہ بھیجوں گی پکچرز، جس میں پورا انہوں نے ایرو کے ساتھ نا ایک سمرائز کیا ہوا ہے کہ پہلا دن کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، دوسرے دن کہاں جانا ہے، ایرو کے ساتھ آگے 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 انہوں نے پورا ایک وہ کہتے ہیں نا ایک نقشہ بنا دیا نا. تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے، مقدر میں کرے. جس کی تیاری کی اتنا شوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان دے کرے. ساتھ جو محروموں کا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو تیار کرے. اور عورتیں ہیں ہم معاشرے کی کمزور، تو ہماری مرضیاں جو ہے مردوں کے ماتحت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان مردوں کو اللہ اپنے ماتحت کر دے تو کام تو آسان ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.